بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری آج کی گفتگو ان افراد کے لیے ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ان کی زندگی میں وساوس شدت کے ساتھ حملہ آور ہیں اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں کوئی چیز مزہ محسوس نہیں کراتی، کسی چیز سے وہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتے، کوئی چیز ان کے دل کے قریب نہیں، وہ کسی کے قریب نہیں۔ خود سے مایوس، لوگ ان سے مایوس، وہ خود سے تنگ، لوگ ان سے تنگ، وہ زندگی سے بیزار، زندگی ان سے بیزار۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ایسے افراد شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا زندگی میں کوئی سلوشن نہیں، اب ہمارا کوئی حل نہیں۔ ہم نے دوائیاں بھی کھا کے دیکھ لیں، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ لڑ کے بھی دیکھا، ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ شاید اب ہماری زندگی اسی طریقے سے آگے چلنے والی ہے، شاید کہ اب ہم نے اسی طریقے سے زندہ رہنا ہے اور اسی مایوسی میں مر جانا ہے۔ اور پھر بہت سے افراد دل کے کمزور ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس الذہن حساس البدن ہوتے ہیں، وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور انہیں خودکشی کے خیالات آ گھیرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اب ہماری زندگی میں سکون خودکشی کے بعد ہوگا، اس زندگی میں ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ ایسے تمام افراد کے لیے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مایوسی میں رہ کر آپ زندہ ہیں، اگر زندگی بے مزہ آپ جی رہے ہیں، اگر آپ نے ایسے ہی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایسے ہی مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیوں نہ، اگر ہم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے یا بے مزہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ ہم دوبارہ ٹرائی کریں، کیوں نہ ایک دفعہ دوبارہ اپنی کمر کو کس لیں، کیوں نہ ایک دفعہ اپنے ساتھ وعدہ کریں، کیوں نہ کوئی نیا طریقہ اپنائیں ان وساوس کو اوورکم کرنے کا، اس پر قابو پانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک جن طریقوں کو آزمایا ہے وہ طریقے کا مفید نہ ہوں، قابل عمل نہ ہوں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کی زندگی میں صرف مایوسی ہے اور بے مزہ ہے اور بے سکونی ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اب جو ہے وہ ہماری زندگی کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے، اس کے بندے ہزاروں ہیں اور ایک مسئلے کے ایک سے زائد سلوشن ہوتے ہیں۔ آپ نے آج تک جو سلوشن اپنائے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی بیماری کا سلوشن نہ ہو، اور آپ کی بیماری کے سلوشن ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں کہ آپ ان کو اڈاپٹ کریں، آپ ان کو اختیار کریں اور اللہ آپ کو شفا دے دے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بیماری کی جو شفا رکھی ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ شفا دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے بدلے شفا دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے یوں ہی شفا دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا کو ہماری کسی کوشش کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے کہ جب تک ہم وہ کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم وہ سلوشن اختیار نہیں کریں گے، تب تک ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ وساوس کو فالو کرتے کرتے آج آپ کا یہ حال ہو چکا ہے۔ دوبارہ کمر کس لیں، اپنے ساتھ پختہ ارادہ کریں، پختہ وعدہ کریں کہ آپ نے زندگی میں مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی گناہ ہے، اور اس طریقے سے بھی آپ نے بے مزہ رہنے کا جب سوچ لیا ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ دوبارہ اپنے ارادے مضبوط کریں، ہمت کو تھامیں اور چلنا شروع کریں۔ آپ کے وساوس اگر پاکی ناپاکی کو لے کے ہیں، مذہب کو لے کے ہیں، مختلف چیزوں کو لے کے ہیں، گندگی کو لے کے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ سوشل لائف کو لے کے ہیں، موضوع کوئی بھی ہو، یاد رکھیں اس کے پیچھے شیطان چھپا ہوتا ہے۔ میڈیکل ٹرم میں اسے OCD کہتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ میڈیکل فیلڈ میں علاج بھی ہے، اس کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن جو بھی ہے اس کے بیک اینڈ پہ بہرحال شیطان ہے، جس نے اللہ کے بارگاہ میں ایک قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر ڈائریکشن سے آ کے بے چین بے قرار بے سکون کرے گا، تاکہ لوگ خود سے مایوس ہو کے یا خودکشی کریں یا کفر کی طرف چلے جائیں۔ یہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے ارادے سے آج تک تھکا نہیں۔ تو آپ اپنی شفا کو حاصل کرنے کے حوالے سے کیوں تھک چکے ہیں؟ تو شیطان اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، وہ ہمیں آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ زندگی میں بھی ہمیں بے سکون کر کے مزے لے رہا ہے، وہ اسی طریقے سے ہمیں قبر اور حشر میں تڑپانا چاہتا ہے، جلانا چاہتا ہے، جہنم میں ہمارے ٹکڑے ہوتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو ہم سے شدید نفرت ہے، اس کو ہم سے بہت زیادہ عداوت ہے۔ اس نے اللہ کے بارگاہ میں قسم کھائی ہے کہ یا اللہ تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا اور یہ جہنم تک لے کر آؤں گا۔
وہ دشمن بہت بڑا ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبینہ، شیطان تمہارا بہت واضح کھلا اور بہت بڑا دشمن ہے. اور قرآن کہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں بہت دور جا کے پھینک دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شیطان کے ان برے ارادوں کا ذکر کیا ہے. تو بیک اینڈ پہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس لیے قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4719، کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من بنی آدم کمجری الدم، شیطان بنی آدم میں ایسے گردش کرتا ہے اس کے خیالات اور سوچ و فکر میں جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. حضور نے کتنی پیاری مثال دی کہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے تو ہمارا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور فعال ہوتا ہے. اسی طریقے سے شیطان بھی ہمارے قلب و فکر میں، ہماری سوچ و فکر میں بہت تیزی سے گردش کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، اور وہ بہت تیزی سے یہ کام کرتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وساوس میں آ کے ہم ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ہم سے خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور ہم صرف دیوانہ وار اس وسوسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی ریلیکس ہو کے بیٹھ کے یہ سوچا نہیں کہ یہ جو وسوسہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اگر میں اس کو نہیں کرتا، اگر میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے کا موقع فراہم نہیں کرتا. وہ ہمیں اتنا تہلکہ ہمارے اندر مچا دیتا ہے، اتنی بے چینی، بے قراری، سپیڈ سے وہ کام کرتا ہے کہ ہم بس بے چین ہو کے اور وقتی سیٹسفیکشن لینے کے لیے فوراً اس کے وسوسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. حالانکہ سولوشنز میں سے ایک سولوشن یہ ہے ہم سکون سے بیٹھیں، اور شیطان جو ہمیں بہت شدت سے کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر تم ناپاک ہو ہاتھ دھو لو، فلاں چیز گندی ہے اس کو واش کرو، تم بے ادب ہو گئے ہو کلمہ پڑھو، تم گستاخ ہو گئے ہو دائرہ اسلام سے نکل گئے ہو کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، غسل کرو، ہاتھ دھو، چیز دھو، فلاں چیز واش کرو، اس کو ویسٹ کر دو، اس سے دور ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ہم سکون سے بیٹھیں اور سوچیں اگر میں اس کے وسوسے کو فالو نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو کیا ہوگا، میکسیمم کیا ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے پرسکون ہو کے اس کی اس مچائی ہوئی سپیڈ کے خلاف جا کے اگر اپنے آپ سے سوال کریں گے تو جواب آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں وہ اس بات کا موقع نہیں دیتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پیچھے شیطان کھڑا ہے جو ہمیں کسی بھی موضوع میں سینسیٹیو پاتا ہے، اس موضوع کے حوالے سے وساوس بہت تیزی کے ساتھ انجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہماری باڈی کے اندر، اور ہم دیوانہ وار اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہمیں آنکھیں کھولنی ہے، ہمیں پہچاننا ہے اپنے اس دشمن کو، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ شیطان پیچھے کھڑا ہے جو ہم سے بہت شدت سے نفرت کرتا ہے. وہ آپ کو دنیا میں بھی آگ میں جلا رہا ہے، یہ بے چینی کی آگ ہی تو ہے جس میں آپ چل رہے ہیں، اور وہ آپ کو حشر میں حقیقی آگ میں جلانا چاہتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے اپنا بدلہ لینا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے اپنی چھینی ہوئی آزادی واپس لینی چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے آپ کو اسے حوالے کر دیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ شیطان کے حوالے، جو آپ کو گھسیٹ رہا ہے. اور اگر آپ نے اپنے بال اسے نہ چھڑوائے، اپنا دامن اسے نہ چھڑوایا، یہ گھسیٹتے 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 آپ کو جہنم کے منہ پہ لے کے جا کے کھڑا کر دے گا. اس وقت کیا کریں گے؟ لہذا اللہ کے بندے دنیا میں بہت پھیلے ہوئے ہیں، حل بہت سارے ہیں، سولوشن بہت سارے ہیں. صرف میں اس لیے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ مایوسی کو چھوڑیں. مایوسی گناہ ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کا کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے جتنے حل آج تک اپنائے ہیں ان میں میری شفا نہیں تھی، مجھے اور حل اپنانے ہیں، کچھ نیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں میری شفا رکھی ہو. میں نے اپنی زندگی آپ جیسے لوگوں کے لیے الحمدللہ وقف کی ہے. عرصہ دراز سے ایسے لوگوں میں میں لیل و نہار گزار رہا ہوں، دن رات ان میں کام کر رہا ہوں، اور ہر شعبہ زندگی سے جڑا ہوا شخص اور ہر شعبہ وساوس سے جڑا ہوا شخص ہمارے ساتھ ہے. ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے باقاعدہ طہارت کورس ڈیزائن کیا ہے. ہم نے ان کے لیے اور ڈیفرنٹ کورسز بنائے ہیں. ہم ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے دن رات سوچتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ گروپ میں جوڑا ہوا ہے، ان کی کنڈیشن گاہے بگاہے سنتے ہیں، ان کے میسیجز ہمارے پاس واٹس ایپ پہ پرسنلی آتے ہیں جنہیں میں خود چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، جواب جلدی دینے کی کوشش کرتا ہوں. اکیلا بندہ ہوں، لوگ ہزاروں ہیں
لیکن میں نے ٹھان لی ہے کہ انشاءاللہ میں اس طریقے سے آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیں. میں مکمل طور پہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا. نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ کسی بھی قسم کے وساوس کا شکار ہیں، شرمائے نہیں، گھبرائیں نہیں، مایوسی چھوڑیں، رابطہ کریں، اپنی کنڈیشن بتائیں. انشاءاللہ میں تب تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے. آپ ہمت نہ چھوڑیں، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے طرح طرح کے سلوشنز ہمارے پاس موجود ہیں. کاؤنسلنگ ہے، کورسز ہے، واٹس ایپ میسیجز ہیں، کالز ہیں، اور ڈفرینٹ پریکٹسز ہیں. ہم نے الحمدللہ بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. انشاءاللہ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں جڑے، واٹس ایپ کے تھرو ہمیں جوائن کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس طریقے سے میں آپ کو چلا رہا ہوں، جو پریکٹسز آپ کو کروا رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن می. آپ کو بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہوگا. آج سے پہلے آپ نے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اپنے طور طریقے اپنائے، اپنے طریقے سے علاج کیا، لیکن آپ کو شفا نہ ملی، لیکن آپ فیل رہے. کچھ عرصہ کے لیے خود کو میرے حوالے کر دیں، مکمل طور پر میرے سپرد کر دیں. میں جس طریقے سے آپ کو چلاؤں، آنکھیں بند کر لیں اور میرے پیچھے چلتے رہیے. انشاءاللہ جیسے میں چلا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے چلتے رہے تو الحمدللہ اب تک سینکڑوں لوگ شفا کو پہنچ چکے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کے تاثرات پر مبنی ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہیں. آپ ان کو بھی جا کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے شفا پائی ہمارے ان پریکٹسز کے ذریعے، ہمارے ساتھ کے ذریعے، ہمارے کورسز کے ذریعے. آپ مجھ پر اندھا ٹرسٹ کریں اور کچھ عرصہ میرے پیچھے چلیں جیسے میں آپ کو چلاؤں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سورج دور نہیں کہ ایک ایسا سورج بھی طلوع ہوگا جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا سے ہمکنار کرے. جہاں کہیں دنیا میں مسلمان یہ دردناک اذیت سے گزر رہے ہیں، وساوس، ذہنی مرض، ڈپریشن، انزائٹی، اللہ تعالیٰ ان تمام تک ہمارا یہ پیغام پہنچائے. اگر پیغام نہیں پہنچ پا رہا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو شفا عطا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.